پوچھا کہ ابھی آپ نے محمد کیوں رکھا؟ کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ بیٹا آپ کا وہ آ رہا ہے جس کا آسمانوں میں بھی تعریف ہوگی، زمین میں بھی تعریف ہوگی، مشرق و مغرب والے جس کا اتباع کریں گے اس کا نام آپ نے محمد رکھا ہے۔ مشرکین مکہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت فرمایا، دشمنی بڑھ گئی تو ایک میٹنگ میں اکٹھے ہوئے، مشاورت ہوئی کہ ہم ان کو جب مانتے نہیں تو ہم ان کو محمد نہ کہیں، ہم ان کا نام ہی بدل دیں، ہم ان کا نام ہی بدل دیں۔ جب ہم مانتے نہیں ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں اور ہم ادھر محمد 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 بھی کہی جا رہے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ ہوا تو ان کے جو دانشور لوگ تھے کہنے لگے جی ہم آئندہ محمد نہیں کہیں گے، ہم آئندہ مزمم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مزمم۔ تو جب بھی کوئی نہ گواری سے نہ چاہت سے کسی مخالفت میں، جب آپ سارے حضرات آگے آگے ہو جاؤ، شاباش، پیچھے سے آنے والے پھر ان کو پیچھے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آگے آگے ہو جاؤ، پہلی صفوں میں بیٹھے ہو، شاباش، جزاک اللہ۔ تو کہنے لگے کہ ان کا نام محمد کی بجائے ہم کیا بولے جی؟ مزمم۔ کیا؟ سارے بولو گے مزمم۔ یہ چیزیں یاد رکھا کرو۔ ہمارے جو مخالف طبقات ہیں نا، یہود اور نصارہ اور قادیانی اور مرزائی اور فلانے پتہ نہیں کون کون، ان کو اپنے وہ سارے مطلب کی چیزیں یاد ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت کو، اہل اسلام مسلمانوں کو اپنے نبی کی تاریخ، سیرت، نام، وجہ، تسمیات یہ یاد نہیں، بڑوں کو یاد نہیں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد نہیں ہوتی۔ تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ جب ہم مخالفت ہی کرتے ہیں تو پھر ان کو محمد کیوں کہتے ہیں؟ ہم ان کا نام مزمم رکھتے ہیں، مزمم۔ تو اس کا معنی نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ مذمت کیا ہوا۔ محمد کا معنی تو تعریف کیا ہوا، اور مزمم کا معنی ہے مذمت کیا ہوا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب یہ بات پہنچی تو انتہائی پریشانی ہوئی، انتہائی ناگواری ہوئی، اور صدمہ پہنچا، رنج اور غم پہنچا کہ ہمارے نبی کا نام بگاڑ کے بولا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے اللہ جل شانہ میرے اللہ نے ان کی زبان سے محمد نام کو ہی ہٹا دیا ہے۔ وہ جب گالی دیتے ہیں تو مزمم کو دیتے ہیں، محمد کو نہیں دیتے۔ کس کو؟ مزمم کو گالی دیتے ہیں، محمد کو نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی سے مشورہ کرا کے، انہی سے میٹنگ کرا کے یہ طے کرا دیا کہ آج کے بعد ان کی زبان پر میرے محبوب کا نام محمد نہیں آئے گا، بلکہ مزمم آئے گا۔ وہ مزمم تو میرے محبوب کا نام ہے ہی نہیں۔ تو محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، اور احمد کا معنی ہے جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہی کہنا پڑا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ چادر کملی اوڑھنے والے میرے محبوب اب بس کرو، ساری رات میری تعریف نہ کیا کرو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو، کچھ دیر نیند بھی کر لیا کرو، کچھ دیر سکون اور آرام بھی کر لیا کرو۔ تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے دل پر ناگواری گزری کہ میں اللہ کا اللہ ہو کر اپنے محبوب کو روک رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں۔ جب ناگواری ہوئی تو فرمایا چلو میرے پیارے آپ جتنا چاہو کر لیا کرو۔ پھر کھڑے ہو گئے، پاؤں مبارک پر سوزش آ گئی، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے پیارے ساری رات نہیں، آدھی رات بھی نہیں، آدھی رات کا کچھ حصہ کر لیا کرو،
تو آپ کا تو 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی دنیا جہان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے میری تعریف کر لیا کرو، وہ ساری رات شمار ہوگا کہ میرے پیارے نے ساری رات نماز تہجد پڑھ لی ہے۔ اور امت کو کیا فضیلت دی؟ فرمایا کہ میرا امتی عشاء کی نماز پڑھے جماعت سے اور نیت لے کر کرے سوئے کہ فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھوں گا، نیت کر کے سوئے فجر سے پہلے تہجد کے لیے بھی اٹھوں گا۔ اگر ساری رات یہ سویا رہے، نیند نہ اس کی آنکھ نہ کھلے اور یہ نہ اٹھ سکے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری رات تہجد اور قیام اور ساری رات عبادت شمار ہوگا۔ کیسا کوٹا جاری کرنا۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذاتی کیا ہے جی؟ محمد اور احمد۔ محمد میں بھی حمد کا معنی ہے اور احمد میں بھی حمد کا معنی ہے۔ اور محمد نام جب بولا جاتا ہے تو اس میں ادب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، ادب۔ اس لیے ایک بزرگ نے کیا کہا؟ 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، کہ اگر میں 1000 مرتبہ بھی مشک اور گلاب سے اپنی زبان اور منہ کو دھو ڈالوں، معطر کر لوں، تو پھر ہنوز تو نام گفتی کمال بے ادبی، پھر بھی تیرا نام اتنا بلند تر کمال والا ہے کہ پھر بھی میری زبان اور منہ کو حق نہیں پہنچتا کہ تیرا نام نہ ملے، نام گرامی بولے۔ کہ ہمیں تو پتہ ہے ہماری زبان کتنے جھوٹ بولتی ہے، کتنے غلط باتیں کرتی ہے، کتنی آلودگیاں، کتنی بے راہ رویاں ہماری زبان اور منہ کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس پر گرفت نہیں ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار امتی بھی نام محمد لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ نام میرے محبوب کا لے اور اس کو عذاب دوں۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کے دن نام محمد کی آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 3 بچے ہوں اور وہ کسی ایک کا نام محمد میرے نام پر محمد نہ رکھے تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمایا اس نے جہالت کا کام کیا، اس نے برا کام کیا، اس نے مجھ محمد کے ساتھ جفا کی جس کو اللہ نے 3 بچے دے اور اس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی بچہ نہ ہو۔ فرمایا جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ جس دسترخوان پر میرے نام پر محمد نام کا شخص ہوگا اس دسترخوان پر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ دن میں اللہ برکت نازل فرمائے گا۔ جس گھر میں محمد نام کا شخص ہوگا اس گھر میں تو ہوگی ہی، اس نام کی برکت سے ہمسایوں کو بھی رزق مل رہا ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس مجلس میں مشورہ ہو رہا ہو اگر اس مجلس میں محمد نام کا شخص آ جائے تو اس کی برکت حاصل کی جائے اور اس سے بھی مشورہ لیا جائے، اس کے مشورہ دینے کی وجہ سے اس پوری مجلس میں پورے مشورے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ یہ نام محمد کی برکات ہے۔ فرمایا میرے نام پر قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ محمد کھڑے ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ محمد نام کے جو امتی ہیں کھڑے ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام محمد نہیں ہوگا لیکن اس مجمع میں کھڑے ہو جائیں گے، جب جا رہے ہوں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کا نام تو محمد نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے نام پر یہ کھڑے ہو گئے ہیں، اب ان کو روکنا میری رحمت برداشت نہیں کرتی ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی، مجھے حیا آتی ہے جو میرے محبوب کے نام پہ کھڑا ہوا اس کو جنت میں داخلے سے روک دوں۔ اتنی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک شخص حاضر ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے تیرا نام، کہے گا محمد، اللہ پاک فرمائیں گے میرے محبوب کا نام رکھ کر تو گناہ سے باز نہ آیا لیکن میری رحمت مجھے حیا آتی ہے تجھے جہنم میں بھیجتے ہوئے،
جا میرے محبوب کی لاج رکھتے ہوئے میں تجھے جنت میں بھیجتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا دو شخص آئیں گے سامنے، فرشتے لائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے جنت میں بھیجو۔ جنت میں جب پہنچ جائیں گے یا جاتے ہوئے کہیں گے یا اللہ کریم ہمارے اعمال نامہ تو بالکل سیاہ ہے، تو نے ہمیں جنت میں کیوں بھیجا، کس وجہ سے بھیجا؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے تمہارا نام چونکہ محمد ہے اس وجہ سے تمہیں جنت میں بھیج رہا ہوں۔ محمد نام کی اتنی لاج رکھی گئی ہے، تاریخ گواہ ہے اس پر، تاریخ گواہ ہے۔ سلطان محمود بادشاہ گزرا، اس کے ایلچیوں میں سے اس کے جو خدام تھے ان میں ایک شخص کا نام تھا محمد۔ وہ ہمیشہ اس کو بلاتا تھا محمد نام سے۔ تو ایک دن اس نے جب بلاتا، وہ وضو کے لیے پانی لاتا، کام کاج کرتا، ایک دن اس نے کہا او تاج الدین، تاج الدین۔ وہ آیا تو پانی لایا، وضو کیا، اس نے کام کاج کیا، اس کے بعد وہ چلا گیا۔ 3 دن تک دربار عالی میں حاضر نہیں ہوا، 3 دن تک۔ تو بادشاہ نے بلایا اس کو کہ وہ میرا خادم کہاں گیا؟ تو لوگوں نے جب اس کو بلایا وہ آیا، اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے آپ کے دربار میں حاضر نہیں ہوا کہ میرا نام تو محمد تھا، ہمیشہ محمد نام سے پکارتے تھے، کل تاج الدین کہہ کے بلایا ہے تو میں یہ سمجھا کہ شاید آپ کے دل میں میرے متعلق کوئی ناگواری آ گئی ہے، کوئی ایسی بات آ گئی ہے، اب میں آپ کے سامنے کیسے آیا کروں، لہذا میں گھر رہ رہا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے کیا کہا کہ جب ہمیشہ میں تجھے بلاتا تھا تو تیرا نام چونکہ محمد تھا تو باوضو بلاتا تھا، کل جب میں نے تجھے بلایا تو میرا وضو نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے تجھے تاج الدین بلایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا نام محمد رکھتے ہو پھر اس کی تحقیر اور تذلیل کرتے ہو، یا محمد نام رکھتے ہو پھر اس بچے کو مارتے ہو، ادھر کہتے ہو محمد اور ادھر مار بھی رہے ہو، تو فرمایا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ حدیث میں یہ لفظ ہے، فرمایا کہ شرم نہیں آتی، نام محمد رکھ کے بلایا اور پھر اس کو مار رہا ہے، تو میرے نام کی لاج نہیں رکھی۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کتنی لاج ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے احمد اور محمد دونوں کا معنی احمد ہے، اور آخر میں تشریف لائے تو آپ دیکھیں ہر چیز کے آخر میں حمد پڑھی جاتی ہے، ہر چیز کے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے، آئبون تائبون لربنا حامدون، نماز سے سلام پھیرتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کھانا کھا چکتے تو فرماتے الحمدللہ، صبح اٹھتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا۔ تو یعنی حمد یہ علامت ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی جو آخر میں آیا ہے وہ خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، قیامت ہے۔ اس لیے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے قریب ہیں کہ جیسے 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی مذہب نہیں ہے، اور کوئی تمہارے قیامت اور میری امت کے درمیان کوئی اور امت نہیں آ سکتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔